بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ تینوں عورتوں کو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی حال میں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیے ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں گے جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام والی، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہوں، بالغ ہوں اور اپنے ہوش و حواس میں ہوں، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیں اگر ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈ چل رہے ہوں۔ ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں کہ اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کے چھوٹ گئے تو آپ کو چاہیے کہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو آپ بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں بھی یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اسے دن میں ایسا لگا جیسے اس کے پیریڈ شروع ہو چکے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے سامنے کچھ بھی نہ کھائے پیے۔ حیض والی عورت کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پانی پیے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو عورت نفاس کی حالت میں ہے ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے، آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کریں، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے یا پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا اور اس کو بعد میں اس روزے کی جو چھوٹ ہے، وہ قضا ہے، وہ پوری کرنی ہوگی۔ دوستو، یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔
दोस्तों तीसरी औरत है हामला यानी कि प्रेग्नेंट औरत जो पेट से हो। याद रखें ऐसी औरतों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है। हामला औरत या फिर अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोज़े की वजह से अपने या बच्चे की जान जाने का ख़तरा हो तो ऐसी औरत को इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, यानी कि ऐसी सूरत में उन औरतों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। अगर ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखती हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करें, यानी कि बाद में वो उन रोज़ों को पूरा करें। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हामला औरतों के लिए हैज़ और नफास वाली औरतों को इस तरह हुक्म नहीं है कि वो रोज़ा रख ही नहीं सकती। हामला औरतें रोज़ा रख सकती हैं अगर वो रख सकें तो, बशर्त ये कि उनकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। वो नमाज भी पढ़ सकती हैं, उनका रोज़ा भी हो जाएगा, उनकी नमाज भी हो जाएगी। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमज़ोरी की हालत में हैं या फिर रोज़ा रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का ख़तरा हो तो याद रखें ऐसी औरतें भी अपने रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती हैं। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोज़ा रख लिया तो खुद की या बच्चे की जान जाने का ख़तरा है तो ऐसी सूरत में बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है, मगर ऐसी औरत को चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा कर ले। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोज़ा रखने और ना रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की इजाज़त है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। दोस्तों नंबर 1 पर है कि अगर कोई औरत सफ़र की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो कि अगर उसने रोज़ा रख लिया तो उसकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोज़ा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरतों को चाहिए कि वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बाद उन छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करें, और अगर बाद में वो दोबारा सेहतमंद ना हो सकें तो उसे चाहिए कि वो उन छोड़े हुए रोज़ों का कफ़ारा अदा करें। और वो कफ़ारा ये है कि एक रोज़े के बदले किसी मिस्कीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में सांप ने डस लिया हो और अब उसकी जान जाने का ख़तरा बन गया है तो ऐसी औरतों के लिए हुक्म है कि वो अपने इस रोज़े को खोल सकती हैं, उसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो ठीक हो जाएं तो उस रोज़े की क़ज़ा करें। नंबर 3, अगर कोई बूढ़ी या कमज़ोर औरत जो गर्मियों में गर्मी और धूप के रोज़े ना रख सकती हों और उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो गर्मियों के रोज़े छोड़ दें और उसके बदले में वो उन रोज़ों को सर्दियों में रख लें। नंबर 4, दोस्तों ऐसी औरत जो हैज़ से पूरे 10 दिन और 10 रात में फारिग हो गई तो अब उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोज़ा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें और आपको उसकी रहमतों और बरकतों से मालामाल करे और हमें 5 वक्ता नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।